میں نے ایک آیت پڑھی ہے، دوسری آیت آپ کی جو محترمہ معلمہ نے تلاوت کلام پاک سے سورہ الشمس کی، تو بہت ہی متعلق ہے آج کے موضوع سے، تو میں اس کی بھی تلاوت کرتا ہوں. اور ان کی تلاوت بہت شاندار تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام لوگوں کو اس طرح کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت، تجوید کے قواعد کے مطابق، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجموعی اعتبار سے اس اسکول پہ طلبہ و معلمات کا معیار اور اساتذہ کا معیار کیا ہے. اور سب سے بڑا پیمانہ میرے لیے یہ ہے اس ادارے کی کامیابی کا. اس کے ماسوا جو شفیق سر نے ابھی ایم ایس سی کی تعریف اور ان کی ڈیڈیکیشن، ان کے اخلاص اور بے لوث خدمات اس شہر کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے گزشتہ 70 سال سے وہ انجام لے رہے ہیں. 75 سال کے بھی داخلہ ہو گئے، ایم ایف آزادی کی وجہ سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. اس پہ ماں سوا جو میرے لیے سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ ایک ادارہ ممتاز ادارہ ہے اور آگے مزید ترقی کرے گا. یہ کہ یہ پہلا پروگرام ہے جو اعلان کرتا وقت پر شروع ہوا. 3:30 بجے مجھے وقت دیا گیا تھا اور اس وقت پر اس کا آغاز ہو گیا. یہ مالیگاؤں میں میرا پہلا تجربہ ہے. تو میں اس اعتبار سے اس کو بہت بڑی علامت سمجھتا ہوں کہ اس میں رضا سر ہوں، آپ کی ایڈمنسٹریس ہوں، شفیق سر ہوں، جو بھی اس کے روح رہنما ہیں، اگر وہ اس اسپرٹ کو برقرار رکھ سکیں تو آئندہ اس کی جو فیس آف سکسیس ہے، کامیابی کی رفتار ہے، وہ مالیگاؤں کی زبان میں دن دوہری رات چوگنی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے شروع. اس موضوع کی نسبت سے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اپنے موضوع سے متعلق وہ یہ کرسپی اور کیچی، یہ زمانہ کھانے پینے میں کرسپی چیزوں کا ہے، یہ خوشقراری اور ٹیک اوے جلدی سے آپ کھا لیں فاسٹ فوڈ کا. کوئی فاسٹ فوڈ کے انداز میں ایک چھوٹا سا جملہ یا ایک شارٹ فارم یا کوئی ایسا میسج دے دیں جسے آپ ساری باتوں کا خلاصہ سمجھتے ہوئے بعد میں غور کریں. وہ میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے بنایا ہے. پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یہ MTS ہے اس کا نام، لیکن آتے ہی میں نے تصحیح کی کہ وہ MST ہے. حالانکہ آپ کے دروازے پر کسی نے اسے MSF کر دیا ہے، اگر آپ غور کریں. ٹھیک ہے، تو اس نے ڈال دیا ہے جو بھی ہے آئین سے کہ MSF ہو گیا ہے. تو MSE کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میری گفتگو ہوگی وہ یا اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم وہ ہے یا ہونا چاہیے. اور MSc میرے لیے مالیگاؤں سوسائٹی آف ایجوکیشن نہیں، اس پروگرام کے لیے وہ ہے مارلی سینسٹیو ایجوکیشن. مارلی سینسٹیو ایجوکیشن اینڈ ایجوکیٹرس. آپ ایجوکیٹرس ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اصلی اداروں میں تربیت کا فقدان یا فقدان، دونوں صحیح ہے، میں فقدان بولتا ہوں عربی کی وجہ سے. جیسے وجدان کے وزن پر فقدان، تو فقدان تعلیم تربیت کا فقدان اور اساتذہ کی ذمہ داریاں. یہ واحد ذمہ داری جو اساتذہ کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دے شوڈ بی مارلی سینسٹیو. وہ خود اخلاقی طور پر حساس. اب اس سے کیا مراد ہے اور کیسے ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں. یہ جو حساسیت ہے، سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حساسیت کا مرکز کیا ہے اس زندگی کی. اگر آپ کھانے پینے کے بارے میں حساس ہیں تو اس کا کھانے پینے کے معیار آپ کا بدل ہوگا یا آپ اس کے بدل کرنے کے حریص ہوں. ایسے ہی اگر آپ کپڑے کے معاملے میں بہت حساس ہیں تو اس میں اس کی شل نہیں ہونی چاہیے، کہیں اس کا پریس بہت ہی شاندار ہونا چاہیے، فینداب کپڑا نظر نہ آئے. سفید کپڑا پہنتے ہیں تو وہ بالکل دودھیا رنگ کا ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ حساسیت آپ کو کپڑے کے معاملے میں سینسٹیو اوور سینسٹیو بنائے گی. اور آپ کا معیار پوشاک کھانے کے معاملے میں ہو تو آپ کا معیار خوراک، کپڑے کے معاملے میں ہو تو معیار پوشاک. یہ جو میکینزم ہے ذہن میں حساسیت کا ہونا کسی ایک شے یا دوسری سے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت رہنما وہ ہے
پہلو ہے انسانی شخصیت کا کہ اگر ہم کسی طرح اپنی حساسیت کو درست کر سکیں یا اس کے مرکز کو بدل سکیں اپنے بھی اور دوسروں کے، تو اپنی مطلوب چیز ہم پیدا کر سکیں۔ تعلیم و تربیت کے دائرے میں ہمیں اگر تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، آپ نے اس عنوان کا انتخاب کیا، چاہے وہ اپنی نے انتظامیہ نے کیا ہو یا آپ نے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کم از کم آپ کو یہ احساس ہے کہ ہمارے اداروں میں کیا نہیں ہے، ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں، شہر میں، گھر میں کیا نہیں ہے۔ وہ ہے تربیت۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شفیق صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، کردار سازی کا فقدان، اخلاق سازی کا فقدان۔ تو گویا تربیت سے مراد آپ کی اخلاق و کردار ہے۔ یہی ہے، اس پر اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتفاق بہت ضروری ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے اور اس کے لیے کام کیا کرنا ہے۔ جب تک یہ دو طرفہ ہم آہنگی نہ ہو، میں کچھ کہتا رہوں گا، آپ کچھ سوچتے رہیں گے اور پروگرام ختم ہو جائے گا اور موضوع اپنی جگہ قائم رہے گا، کوئی بھی اگلا قدم اس سمت میں جس میں ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے بڑھا نہیں سکتے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو اکثر یہ جاننا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی اس موضوع سے کیا مراد ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ تربیت سے آپ کی مراد اخلاق و کردار اور اسی کا فقدان آپ کو نہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ تعلیمی معیار گر رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ ہونا چاہیے، اسمارٹ بورڈ ہونے چاہیے، اس سے تعلیم کا معیار بدلنا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ معیار تعلیم ہوتا ہے یہ، لیکن آپ کا وہ نہیں، وہ اپنی چیزیں ہیں، وہ وسائل ہیں، ان کا تعلق وسائل سے۔ تو یہ ہم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ عصری اداروں سے مراد تعلیمی ادارے ہیں اور تربیت کے فقدان سے مراد اخلاق و کردار کی وہ گراوٹ ہے جو نسلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اساتذہ کی ذمہ داری، اس کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس سلسلے میں ایک جملہ اور میں نے لکھا تھا MSc کا شارٹ فارم بنانے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ اساتذہ کی ذمہ داریاں نہیں، صرف ایک ذمہ داری، جسٹ ون ریسپانسبلٹی۔ وہ اس کو بتانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے ذمہ داریوں سے۔ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ابھی آ رہا تھا تو بچے آپ کے نیچے اتر رہے تھے، جلدی آپ نے جلد چھٹی دے دی شاید اس پروگرام کے لیے، تو کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا، تو میں نے بچوں سے بات کرنی شروع کر دی کہ آج کہتے تھے چھٹی ہوگی، انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیوں، تو ایک لڑکے نے کہا کہ اوپر بریانی بن رہی ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ آج مہینے کی آخری تاریخ ہے۔ اور بریانی والے سے میں نے پوچھا آپ لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی بریانی؟ نہیں، وہ سب خود ہی کھائیں۔ دوسرے نے کہا کہ آج آخری تاریخ ہے، تیسرے نے کہا نہیں مجھے نہیں۔ اس طرح کا جو بچوں کے ذہن میں مختلف توجیحات، بھائی جلدی آج کیوں چھٹی دے دی، ایسا ہی آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ کچھ آپ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ ذمہ داریوں میں وہ ایمان پر بات کریں گے کہ ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو کچھ ذرا شیئر کیجیے ایک لفظ، جب یہ ذمہ داریاں آپ کے ذہن میں ہیں کہ اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اگر اس موڈ میں ہیں تو اوکے، وی ول ہیو انٹریکشن، سیمینار کا ایک مطلب ڈسکشن بھی ہوتا ہے، تو کچھ پوائنٹ ون ورڈ ایک ایک لفظ بولتے جائیے کہ اگر ہم لسٹ بنائیں کہ کیا ذمہ داریاں ہیں تو کیا وہ لسٹ میں کیا آئے گا؟ سب سے پہلے میل فرسٹ یا لیڈیز فرسٹ؟ رینڈملی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس بولتے جائیے۔ سر آپ کچھ بول دیں گے؟ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے وہ پھر اس کے بہت موقع آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بولے اس کو کہ غلط ہو جائے گا، نہیں، صحیح غلط کچھ نہیں ہے، آپ جو بھی بولیں گے وہ صحیح ہوگا، اس سے مجھے یہ مدد ملے گی کہ میں اس چیز کو ریپیٹ نہ کروں، یا اگر وہ میرے تصور کے مطابق نہیں ہے تو میں اس کا تجزیہ کر کے بتاؤں گا۔ سلیبس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اخلاقی تربیت کا بھی ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔
یعنی جو سلیبس ہے نصاب ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے اندر ہم اخلاق کیسے دیں. یس اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے ورچولی بن ہوا ہے تو یہ ایک اضافی ایک اس کا اکیڈمیکل فن یہ اساتذہ کی بہرحال ذمہ داریاں ہیں. میں اس وقت جو ہے وہ تربیت کے کپتان کی نسبت سے جو اخلاق نہیں ہے اس کے لیے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں سر بولتے सर आजकल अच्छी बहुत ज़्यादा मीटिंग उसका जो थी तरीके दे اسی بات کا کوئی عملی پہلو ہوا. بچے کو صرف امتحان پاس کرنا نہیں بلکہ ایک صلاحیت میں نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اگر حالات آئے تو کس طرح وہ مقابلہ کر سکتے. آپ کے ساتھ ساتھ جو بھی تربیت ہے تو رکشا اور سائنس اور جو قرآن میں سائنس کی باتیں حاصل وہ چیزیں نہیں ہے جس طرح سے ریئر ہوتی تو قرآن میں اپنی آیات ہے اس لیے یہ بتایا کہ پورے پورے جو سسٹم کس طرح آگے بڑھ رہا ہے وہ پروسیس کس طرح وہ ایزیولوجی کا ہوتا ہے جب وہ سائنس بعد میں جات کے پر ہمارے قرآن میں پہلے سے وہ زندہ سے پہلے بہان ہے. چلیے نیکسٹ. لیکن یہ بھی آج کے دور تعلیم کا ایک پریکٹس ہے انٹریکشن گفتگو. ہمارا جو میرا پہلے سے ہے باہر جا کر میں نے اس کو اور ڈیولپ کیا ہے کیونکہ باہر کی دنیا میں یہ بہت ہو رہا ہے. خود کلاس روم میں یعنی جو میری کلاس ہوگی جس میں بچے بیٹھے ہوں گے تو ایک سائڈ سے صرف ان فرق ہوتا رہے لیکچر دیتا رہے اس کا رجحان نہ صرف کم ہو رہا ہے بلکہ اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ موقع دینا چاہیے کہ طلبہ آپ کے لیسن میں انوالو ہو. جیسے میں نے کوشش کی کہ اس موضوع کا تعین ہم مشترک طور پر کریں کہ ہماری بات کیا ورنہ تربیت کے کپتان سے مراد ہو سکتی ہے کہ ٹیکنالوجیکل وسائل جو ہیں جدید تعلیمی وسائل دنیا بھر میں اسکول کے معیار کو بلند کیے جا رہے ہیں ایسا سمجھا جاتا ہے تو ہم گویا اس پر بات کریں. یہ طے کیے بغیر عام طور پر درس بھی شروع ہو جاتا ہے مدارس میں بھی اسکولوں میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ کس طریقے سے کمیونیکیشن گیپ ٹیچر اور طلبہ میں باپ اور اولاد میں وائز میں اور سامعین میں مسجد میں تقاریر ہوتی ہیں نقاب و ممبر کے بیچ ہر جمعہ کو ان کا اور سامعین کا شاید ہی کوئی ویو لینتھ ملتا ہو. وہ کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں اور سامعین کسی اور دنیا میں ہو تو یہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. کچھ گیپ تو زبان سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ فارسی نہیں جانتے اور میں یہاں کھڑا ہو کے فارسی یا عربی میں تقریر شروع کرتا ہوں. لیکن کچھ ہوتا ہے کہ بیسک کنیکشن ہی نہیں اتفاق رائے ہی نہیں ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے. یہ 2 گھنٹے کی نشست ہے ہماری اس میں ہم الٹیمیٹ تھیم ہمارا کیا ہے. میں نے تو بتا دیا کہ ہمیں اس مجلس کا خاتمہ اس احساس پر کرنا ہے اس فائنڈنگ پر اس دریافت پر کرنا ہے کہ آئی ایم مارلی سینسٹیو ایجوکیٹر. میں اخلاقی اعتبار سے ایک حساس ٹیچر ہوں اور کسی کی وضاحت میں کروں گا اور اسی لیے کسی نتیجے تک لانے کے لیے میں یہ مختلف اور پہلوؤں کو چھیڑ رہا ہوں. تو کمیونیکیشن گیپ کی دلچسپ مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہیں ایسے رسیدہ تھے اور کسی ادارے کی فاؤنڈنگ ممبر کی حیثیت تھی. ان کو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور کسی گورنمنٹ سروس میں تھے ریٹائر ہو گئے. اب لوگوں نے سوچا کہ یہ بزرگ ہیں فاؤنڈنگ ممبر رہے ہیں تو ان کو کوئی ریسپیکٹ دینا چاہیے. تو یہ ایک ریسپیکٹفل آنریری جاب ڈھونڈ لیا کہ ان کے لیے وہ تھا ایڈوائزر کہ بھائی یہ ہمارے نشریت کو ایڈوائزر کسی بھی معاملے میں حضرت سے نصیحت دینی ہو تو ان کے پاس چلے جائیں. تو ان کو ایک آفس بھی دے دیا گیا اور باہر سائن بورڈ بھی لگا دیا گیا کہ یہ ایڈوائزر صاحب کا آفس ہے. تو وہ پہلی بار آفس میں داخل ہوئے اور اس سے پہلے وہ لوور کلاس کے
एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट के, उनको एक ऑफिसर की हैसियत से कोई मुस्तकिल ऑफिस नहीं मिला। अब पहली बार वो रिटायरमेंट के बाद एक ऑफिस मिला, इसमें टेबल है, कुर्सी है, टेलीफोन है, तो जाकर बैठ गए। आधा एक घंटा बैठने के बाद उनको समझ में नहीं आया कि काम मेरा क्या है, करूँ क्यों। अचानक उनको नज़र आया शीशे के दरवाजे से कोई दस्तक दे रहा है अंदर आने के लिए। तो फ़ौरन उन्होंने, कि उसे ये ना मालूम हो, महसूस हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया फ़ोन पर से, हेलो यस इट्स ऑल राइट, तो उनको इशारा किया तो अंदर आ जाए, और ऐसी ही बात शुरू कर। फ़ोन नहीं आया, इट्स ऑल राइट आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। जो भी अपनी ज़बान में जो कुछ बोल सकते थे वो उर्दू इंग्लिश मिक्स करके तो बोलते रहे, और नवारिद जो है उनका विजिटर खड़ा रहा। 2-4 मिनट ऐसी वो बात करते रहे, फिर फ़ोन रख कर कहा कि यस व्हाट कैन आई डू फॉर। तो बस सर मैं किसी काम से नहीं आया, मैं आपके फ़ोन का कनेक्शन जोड़ने आया था, मैं केबल में। तो वो टेलीफोन कनेक्टेड ही नहीं था। अच्छा हुआ कि वो भी नाखाना शख्स था, तो उसने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन अक्सर हमारे वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन और इवन टीचर्स का यही हाल है, वो अपनी जगह खड़े होकर बहुत कामयाब दर्स दे रहे हैं, बट इट इज़ नॉट रीचिंग द ऑडियंस, दे आर अनएबल टू रीच आउट टू देयर ओन चिल्ड्रन। बच्चों तक उनकी बात पहुंच ही नहीं रही है, बिकॉज देयर इज़ नो केबल कनेक्शन। वो केबल कनेक्शन होता है मुश्तरक हम आहंगी का, इत्तेफाक राय का। इसी वजह से आज की क्लास में हम जब दाखिल होते हैं एज एन इंस्पेक्टर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर लेसन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम। उसको मैं कहता हूँ WWT, एक है विल, एक है व्हाट वी आर लर्निंग टू, WWL, व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट आई वांट टू लर्न। मुख्तलिफ उसके अल्फाज हैं, शॉर्ट फॉर्म आप कुछ भी बना सकते हैं। मकसद ये होता है कि मुझे इब्तिदाई दर्स में 1 घंटे के लेसन के बारे में ये तय कर लेना है कि इस 30-40 मिनट में, मिसाल के तौर पर इन्होंने इशारा किया कि लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत दुरुस्त बात है, क्योंकि लिटरेसी, लैंग्वेज में महारत के बगैर किसी भी दूसरे इल्म का सीखना मुमकिन नहीं। लैंग्वेज पर ही सारा दारोमदार, लैंग्वेज से आप कम्युनिकेशन करते हैं, लिसानी महारतों से आप इबारतें हल करते हैं, चाहे वो साइंस की इबारत हो, चाहे वो अदब की हो, शेर की हो, तो लिसानियात की सलाह। तो अब मुझे दर्ज देना है कि पास्ट टेंस या फ़ेल माजी का सबक है, तो मुझे तय करना है कि इस दर्स के ख़ात्मे पर तमाम बच्चों को ये मालूम हो जाए कि फ़ेल क्या होता है, उसकी किस्में क्या हैं, और उसमें स्पेशली फ़ेल माजी जो मेरा फोकस है उसका इस्तेमाल उन्हें आ जाए। और वो दर्स की तरतीब ऐसी होगी कि ख़ात्मे पर हर बच्चा इस्तेमाल करके बता दे कि मैं कल बम्बई, मेरे वालिद कल बम्बई गए, ये फ़ेल माजी है। मैं उससे पूछूं कि गांधी जी को 1948 में मारा गया, ये कौन सा जुमला है, फ़ेल माजी का है, मुज़ारे का है, वो ये बता सके कि ये फ़ेल माजी। तो यानी मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसे दर्स के ख़ात्मे पर वेरीफाई किया जा सके कि आपने जो फ़ेल माजी का दर्स दिया उसे बच्चों ने सीख लिया, और अब वो चलते फिरते कहीं भी किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं कि मैं जल्द सो गया, वो रास्ते में बता दे ये देखो फ़ेल माजी से, इतना वो वर्बली सेंसिटिव हो जाए, लिंग्विस्टिकली सेंसिटिव हो जाए, लिसानी हसासियत उसके अंदर आ जाए कि वो एक राहगीर को जुमला बोलते हुए सुने तो उसमें वो फ़ेल माजी और हाजिर और मुस्तक़बिल तलाश कर रहे हैं। ये है कम्युनिकेशन गैप का ना होना। जब आप अपना दर्स, अपनी गुफ्तगू मुश्तरक हम-आहंगी से, मुश्तरक फ़ैसले से करें और उसके बारे में ये एहसास जगाएंगे कि ये मेरा बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो चीज़ जिसका इस सबक से पैदा करना मतलूब है, मैं पैदा करूँ। अब मैं आता हूँ वही ज़िम्मेदारियाँ के लफ्ज़ पर। मुअल्लिम की या असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ नहीं, बल्कि सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है, और वो ये है कि वो अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करें। ये तमाम ज़िम्मेदारियों की माँ।
سب سے بڑا مسئلہ چاہے وہ اخلاق کا ہو، کردار کا ہو، معیار تعلیم کی گراوٹ کا ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زوال یافتہ ہونے کے بعد سے ذمہ داری کا احساس ایز سچ کسی بھی پہلو سے، گھر کی ماں کو ماں کی حیثیت سے، بیوی کو بیوی کی حیثیت سے، شوہر کو شوہر کی حیثیت سے، جس حیثیت میں بھی اس کی جو ذمہ داری ہے ہی اور شی آر ناٹ ریڈی ٹو اون دا ریسپانسبلٹی. اب اگر آپ کو کچھ بھی بننا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایم ایس سی کو آگے بڑھائیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس کا اول نقطۂ آغاز اور اس کا نقطۂ انجام صرف ایک لفظ ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی. اور یہ جاننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ بھی جاننا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں یا ادا نہیں کر رہا ہوں. احساس ذمہ داری سے سیلف ایویلویشن آتا ہے، احتساب ذات کا عمل پیدا ہوتا ہے، تنقید ذات کا رجحان ابھرتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں تو میرے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جو نومبر 1922 میں شائع کی گئی، اسے آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اس میں حیرت انگیز انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ تعلیم کے عالمی پیمانے پر عام ہونے کے باوجود 8 سے 14 سال کی عمر تک کے بچوں میں فاؤنڈیشن لٹریسی کا فقدان، یعنی 7ویں 8ویں تک پہنچنے کے بعد بھی آپ 7ویں کی جماعت کے بچے کو اگر بلائیں ابھی اور ان سے کہیں کہ یہ پورا بورڈ پر لکھے ہوئے 40-50 الفاظ پڑھ دیں تو شاید ہر سطر میں وہ 2-3 غلطیاں کریں. یہ ہے فاؤنڈیشنل لٹریسی کی حالت، اور یہ کم و بیش دنیا بھر میں ہے. اور سب سے زیادہ اردو اور مسلم کمیونٹی، اردو عربک اور انڈیا کی بھی رپورٹ یہی ہے اور عالمی سطح پر کی رپورٹ ہوئی. اب اس کے ذمہ دار کون، اور جو ہیں کیا وہ اپنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں؟ نہیں. مجھے یاد نہیں کس سال میں نے یہاں پر میں پرائمری اسی میدان میں پڑھا ہوں، سامنے اسکول نمبر 12 میں، اور شاید اس کلاس روم میں یا کسی اور کلاس روم میں آیا تھا 7ویں پڑھتے ہیں، 1976-77 کی بات ہوگی. اور اس میں ایک ماسٹر صاحب، یہ اگر ریبلڈ ہوئی ہے تو مجھے علم نہیں، اگر وہی حالت ہے تو مجھے پھر اچھی حالت لگ رہی ہے، لیکن اس وقت بہرحال ہم زمین پر بیٹھتے تھے، یہ سب وہ نہیں تھا، اور لکڑے کے تختے ہوتے تھے. اور تو اس پر بٹھا کر وہ یہ تھا کہ استاد شاعر تھے اور انہوں نے کوئی نظم لکھی تھی، اور اس کا مطلب مجھے یاد ہے، میرے خالق میرے خداوندہ مجھ کو یہ بنا دیا، مجھ کو سورج بنا دیا ہوتا، چاند مجھ کو بنا دیا ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آخر میں ہے کہ میرے خالق میرے خداوندہ مجھ کو انسان بنا دیا تم نے تاکہ میں انسانوں کے کام آ سکوں. اس طرح کا کچھ نظم. میں صرف اس لیے آیا تھا کہ جن لڑکوں کے خط اچھے تھے، کچھ خطی کرتے تھے، ان کو انہوں نے بلایا تھا کہ سب وہ کاغذ پر لکھیں، ان میں میرا بھی نام شامل تھا. تو وہاں سے یہاں آ کر میں نے شاید یہی کلاس میں پڑھی، اس طرح سائڈ پر بورڈ تھا اور یہاں لکھا. تو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت کا بھی جو ماحول تھا، جبکہ وہ آج کے مقابلے میں گولڈن ایج کہا جا سکتا ہے. چند روز پہلے دعوت نامہ لے کر محمد سرائے تھے میرے پاس، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے دور میں جو طلبہ اور اساتذہ کے درمیان ربط و ضبط تھا، جو تعلقات تھے، جو ادب و احترام تھا، وہ بڑا معیاری یا مثالی تھا. سب یہی بتاتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس کو جزوی صداقت مانتا ہوں. جزوی صداقت ان معنوں میں کہ وہ جو دور تھا وہ انڈسٹریل اس طرح کا اس میں فرڈ نہیں آیا. اس وقت ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، اس وقت مال کی فراوانی اتنی نہیں تھی. خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ شاذ و نادر ہی کوئی اس قابل تھا سینکڑوں کی ہزاروں کی کشتی میں
10-30 لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیج سکتے تھے، بمبئی اور پونا وغیرہ، اور اکثر لوگ امداد پر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو MSc سے امداد پائے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے. تو یہ ایک ایج کا فرق ہے، اور یہ وہ ایج ہے جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کر رکھی ہے. اس وجہ سے میں اس پر بہت بحث نہیں کرتا کہ وہ، کیونکہ یہ بھی بیسیکلی ایک ذمہ داری سے فرار ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ وہ پہلے کی بات اور تھی، بچے ایسے تھے، گھروں میں یہ تھا، اساتذہ کا احترام تھا، تو یہ ایک نسٹالجک فیلنگ ہے. میں حال سے فرار اختیار کر رہا ہوں اور ماضی میں جا کے پناہ دے رہا ہوں. میں اس وقت کے چیلنجز کو قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ سمجھ لیجیے، یہ سائیکالوجی ہے. اس وجہ سے میں اس کو پر بہت ایلیبوریٹ نہیں کرتا. مسلمان کی حیثیت سے میرا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے، یعنی آخری دور کے، جس کو دور فتن بھی کہا جاتا ہے، قرب قیامت کے جو آثار ہیں ان کی نشانیوں میں ایک نشانی بخاری کی روایت کے مطابق، جس میں حضرت جبرائیل، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے ہیں. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس میں ایک سوال ہے کہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سائل سے زیادہ مسئول کو اس بارے میں کوئی علم نہیں. مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، میرا آپ کا علم اس میں برابر ہے. قیامت خدا کے سوا کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، یہ قرآن میں بار بار لکھا ہو. تو حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ وما امارات، اس کی علامتیں بتا دیجیے، نشانیاں بتا دیجیے. اس میں ایک ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک ماں اپنی مالکن کو پیدا کرے. اب اس کی بہت سی تشریحات ہیں، لیکن بہت قابل فہم آسان ترین تشریح یہ ہے کہ دور ایسا آئے گا، جو آنے والا دور ہے، اس میں فرد کی خود مختاری اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک بیٹی بھی ماں کا خاص لحاظ نہیں رکھے گی. وہ ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے وہ اس کی مالکن ہے، ماں اس کی لوڈی. دور آ چکا ہے. اچھا، یہ دور کوئی آج کا بھی دور نہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں اکثر و بیشتر تربیت کا، اخلاق و کردار کا فقدان، کم و بیش اس کا تناسب ایسا ہی رہا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے آج کے دور میں وسائل ایسے ہیں کمیونیکیشن کے، آپ انسٹنٹلی جان لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے امریکہ میں یا چائنا کے کسی دور دراز علاقے میں 4 لوگوں کا قتل کر دیا ہے تو 1 سیکنڈ میں آپ کو وائرل نیوز آج مل جائے. تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا خون خرابہ ہو رہا ہے. جبکہ پہلے دور میں ایسا تھا کہ مہینوں لگ جاتے تھے صرف ایک ملک کے اندر ایک کونے سے دوسری جگہ کوئی خبر پہنچ، کسی جگہ کہیں قتل عام ہوا ہے تو یہ خبر پہنچتے پہنچتے ہفتے مہینے لگ جاتے. ابھی آپ ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے انسٹنٹلی عین اس وقت جان لیتے ہیں جبکہ وہ واقعہ وہیں ہو رہا ہے. ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں قتل عام ہو رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے. اس طرح ہمیں اچانک یہ محسوس ہوتا ہے کتنی برائی عام ہو. اب یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کو میں گویا پہلے سے اچھا ثابت کر رہا ہوں، نہیں، حقیقت ہے. اس کی میں تاریخی حوالے دیتا ہوں. 2000 سال یا 3000 سال قبل مسیح کے کچھ کتبات مصر میں برآمد ہوئے. مصر کی تاریخ ویسے ہی ہے جیسے انڈیا میں ہڑپا اور موہنجودارو کی ہے. مصر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں امت دنیا ہے، دنیا کی ماں ہے اور تہذیبوں کی ماں ہے. سب سے قدیم تہذیب مصر اپنی بتاتے ہیں، انڈیا میں ہم ہڑپا موہنجودارو کی تہذیب کو بتاتے ہیں. یہ فیصلہ علاقے کے لوگوں کو کرنے دیجیے. میرا مدعا یہ ہے کہ ان میں جو قدیم ترین کتبات ہیں قبل مسیح سے 3-4 ہزار سال پہلے، اس میں ایک کتاب ہے دی اینشینٹ ایجپشن ریلیجن، قدیم مصری مذہب. اس پر وہ کتاب ہے اور اس میں یہ کوٹیشن ہے کہ ایک کتبے پر کسی شاعر نے اپنی عمر کے آخری دور ایک قطعہ لکھا ہے. اس قطعے کا انگریزی میں ترجمہ ہے
کہ to whom can I speak today؟ آج اس زمانے میں کس سے بات کر سکتا ہوں؟ The iniquity that smites the land has no end. کہ بے انصافی ظلم اور جور جس نے زمین کو پارا پارا کر رکھا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس کے آگے اس طرح کی بات ہے. اس سے کئی 2,500-3,000 برس بعد آئیے مولانا عبد الرحمن جامی، نام سنا ہوگا آپ نے، اردو کی درسی کتابوں میں ان کا کسی کا ایک سبق تھا، شاید محفوظ علی قدائینی کا یا کسی کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک کوٹ ہے، بہت مشہور شعر ہے عبد الرحمن جامی کا. اس درس کا خلاصہ یہ ہے، اس شعر پر مبنی ہے، وہ فارسی کا شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت نزد شہر کزدا مدت ملومم و انسان مارزوز گفتم کہ یافت می نشود جس دہیم گفت آنکھ یافت می نشود آنا مارزوز. کہ ایک بزرگ کو رات کے وقت شہر کے کنارے شراب لیے ہوئے میں نے چلتے تھے. بوڑھے آدمی ہیں، رات کا سناٹا ہے اور ظاہر ہے بینائی کمزور ہے یا شاید نابینا ہے، اور ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے چل رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، شاعر کہتا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں انسانوں کی تلاش میں نہیں آیا. ایک انسان قصدہ مدت ملوم و انسان معذور، مکر و فریب کی اس دنیا سے میں بیزار ہو چکا ہوں اور ایک سچے انسان کی تلاش میں نکلا ہوں. 7ویں-8ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، اور اس وقت عبد الرحمن جامی انسان کو ڈھونڈ رہے اور اپنے معاشرے کو دامدد کا، مکر و فریب کا، چال بازی کا، فراڈ کا، بھرشٹاچار کا معاشرہ بتا رہے ہیں. بھرشٹاچار نے پورے معاشرے کو خراب کر رکھا ہے، ایک سچا آدمی ڈھونڈ رہا. شاعر کہتا ہے کہ گفتم کہ یافت می نشود جس تئیم مال، جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو ملنے والی نہیں، تو میں بھی ڈھونڈ چکا ہوں. تو انہوں نے وہ بات کہی جو ایک معلم کا شعار ہوتا ہے، یہی آپ کا شعار ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ گفتاں کہ یافت می نشود آنا مارس، تو ٹھیک ہے آپ نے ڈھونڈا اور آپ کو نہیں ملا، جو کسی کو نہیں ملا میں اسی کی تلاش کر رہا ہوں. اسی کو ڈھونڈنا اور اسی کو پانا میرا مقصد زندگی ہے. معلم ہوا کے راستے میں چراغ جلاتا ہے، آندھی میں چراغ جلاتا ہے، اور جو چیز بظاہر ملنے والی نہیں ہے اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے. لیکن میں اس کوٹیشن سے کیا بتانا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن جامی کا دور بھی، جو کہ ہمارے لیے ظاہر ہے محمد صاحب اور میرے دور سے بھی زیادہ زرعی دور ہے، وہ گولڈن ایج ہے، تب بھی وہ برائیاں اس معاشرے میں ہیں. یہ حقائق جانی ہیں، ان حقیقتوں کی روشنی میں ہی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے شاید چند سو بھی نہیں، 40-50 برس بعد یا کم و بیش وہی زمانہ ہے حافظ شیرازی کا. حافظ شیرازی فارسی کے مشہور صوفی منش شاعر اور صوفیہ کے امام مانے جاتے ہیں. ان کی ایک شاعری ہے، ان کی ایک فارسی غزل ہے، اور اس میں عجیب و غریب الفاظ ہیں. بالکل آپ ایسے سمجھیں گے کہ اس وقت اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آج کی کسی فلم کا ڈائلاگ ہے یا کوئی سماجی مسئلے پر، سلگتے ہوئے معاشری مسئلے پر لکھی ہوئی ایک تحریر. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اینچ شوریست کے در دور قمر میں بینم ہم آفاق پرس فتنہ و شر میں بینم. یہ کیسا ہنگامہ ہے کہ چاند گردش میں ہے اور سارے آفاق میں، ساری کائنات میں فتنہ و شر برپا ہے. ہیچ رحمے نہ برادر برادر دارت، بھائی بھائی کے مقابلے میں بے مروت ہو چکا ہے. ہیچ رحمے، کوئی رحم و کرم، کوئی مہربانی بھائی بھائی سے روا نہیں رکھتا. ہیچ شفقت نہ پدر را و پسر میں پینا، باپ کو بیٹے سے کوئی شفقت نہیں رہی. دخترا را ہم جنگست و جدل با مادر، بیٹیاں ماؤں سے برسر پیکار ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں، ماں سے جھوٹ بول رہی ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کر رہی ہیں، ان کو ستا رہی ہیں، ان کی نافرمانی کر رہی ہیں. دخترا را ہم جنگست و جدل با مادر
پسرا رحم بدخواہ پدر نہیں پینا، اور بیٹوں کو باپ کا میں بدخواہ دیکھ رہا ہوں کہ کب یہ مرے تو ان کی جائیداد ہمیں ملے، یہ سب ہمارے منہ میں۔ تو یہ نہ صرف آج کا قصہ ہے، یہ حافظ شیرازی کے دور میں بھی تھا، عبد الرحمن جامی کے دور میں بھی تھا، اور اینشینٹ ایجپٹ میں 2-3 ہزار قبل مسیح کے دور۔ تو اس بنا پر اب آپ، میرا مدعا کیا ہے بتانے سے، آپ یہ کہہ کر کہ آج کا زمانہ بہت خراب ہے، بچے خراب ہیں، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، ان سب چیزوں ان تمام بہانوں سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے، میں ان کو بالکل نہیں مانتا۔ خیر و شر، اب یہاں میں آتا ہوں جو تلاوت آپ کی معلمہ نے کی سورہ شمس کی، اس میں خدا نے پہلے دن سے یہ طے کر رکھا ہے کہ خیر اور شر نہ صرف معاشرے میں، ہر شخص کے اندر، میں اور آپ اور پیغمبر اور ولی، سب کے ساتھ یہ جنگ آپ کے اندر جاری رہے ہر وقت۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے نفس انسانی کو پیدا کیا، اس کو بنایا، اور اس کے اندر اس نے پروگرام کیا، آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں یہ انسان کی سرشت میں کی جو پروگرامنگ ہے، اس میں تقوی اور فجور، خیر اور شر، دونوں محرکات یکساں طور پر ایسے ہی ہیں جیسے نیوٹران اور پوزیٹران آپ کی برقی رو میں شامل، یہ دونوں متضاد قوتیں ہیں، ان پر ایک کو فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے خیر کی نشوونما کی، اپنے نفس کے تقوی کے پہلو کی نشوونما کی، وہ فلاح پائے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس خیر کے پہلو کو دبایا اور فجور کو اور شر کو ابھرنے کا موقع دیا، وہ خاسر ہے، ناکام۔ اب یہاں سے آپ سمجھیے کہ تربیت، اخلاق سازی، کردار سازی کیا چیز ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نصاب کے ساتھ ہم کو کچھ اخلاقی باتیں بھی بتانی چاہیے، یہی عام طور پہ ذہن میں آتا ہے۔ اب اس کو میں ایک اور دلچسپ مثال سے بتاتا ہوں۔ اخلاق سازی باہر سے کچھ اندر ڈالنے کا نام نہیں ہے، اندر سے کچھ باہر لانے کا نام ہے۔ اب اس کی مثال میں دلچسپ مثال دیتا ہوں تھوڑا سا وہ پیدا کرنے کے لیے، کہ ایک بوڑھا آدمی، بہت بڑا باغ تھا، اس میں بہت بڑا اس کا دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک بڑی سی چٹان ہے، دروازے پر ہے، یہ سمجھیے باغ کا دروازہ ہے، یہاں ایک چٹان ہے، اور بوڑھا آدمی ہے جو باغ کا مالی ہے، دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، وہ چٹان کو کبھی ادھر سے زور لگاتا ہے، کبھی ادھر سے زور لگاتا ہے کہ وہ وہاں سے سرک جائے، کیونکہ دروازے پر ہے تو وہ اندر آنے میں پہاڑ سے آ کر گر گئی ہوگی، لینڈ سلائڈ ہوا ہوگا، وہ اس چٹان کو دروازے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان دور کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ صاحب بڑے میاں بہت دیر سے پریشان ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، تو مجھے انسانیت کے جذبے سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اب اس وقت جو ہے بڑے میاں دروازے چٹان کی اس طرف سے اس کو لا رہے تھے، وہ آدمی اترا نوجوان اور آ کر دوسری طرف سے وہ لگ گئے اور ادھر سے زور دینے لگا۔ 10-15 منٹ دونوں زور آزمائی کرتے رہے اور چٹان بدستور اپنی جگہ رہی، ہلی نہیں۔ تو بوڑھے نے تھک کر کہا کہ بیٹا جانے دو، یہ چٹان ہم سے باہر نہیں نکلے۔ تو نوجوان نے حیرت سے کہا کہ ارے بابا، آپ اسے باہر نکال رہے تھے، میں سمجھ رہا کہ اسے اندر نکالنا، اندر لے جانا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ اندر لے جانے، وہ باہر نکال رہے ہیں اور یہ اسے اندر لے جانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، تو چٹان وہیں کی وہیں ہے، یا وہ ایسے ہی ہے جیسے دروازے پر پل اور پش لکھا ہوتا ہے ایک طرف، اب آپ پل کی طرف سے بھی پش کر رہے ہو اور ادھر سے کوئی پش کی طرف سے بھی پش کر رہا، تو یا تو دروازہ وہیں ہوگا رہے گا، یا جو زیادہ زور آور ہے وہ دروازے کو توڑ دے گا۔ تربیت کے عمل کو سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر ہر بچہ حقیقت میں 100% ایجوکیٹڈ ہے، خدا نے مکمل طور پر
اس دنیا کے بننے سے پہلے ہر انسان کو بنا رکھا ہے کہ اسے کیا بننا ہے. اس کے اندر وہ سارے امکانات رہتے ہیں. ماں باپ، معلم، معلمات، معاشرہ، یہ سب مل کر انہی امکانات کو یا تو بروئے کار لاتے ہیں، سمجھ بوجھ کر، سوچ سمجھ کر وہ ابھرتے ہیں، پنپتے ہیں، سنورتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں. اور جیسے پھول ایک بیج سے نکلتا ہے، زمین کی مٹی میں دفن ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں. تو یہ بیج کے اپنے اندر یہ سب کچھ پہلے سے تھا. باغبان کی کوشش اور ماحول کی مساعدت، کائنات کے عوامل نے اسے باہر آنے کا، پنپنے کا موقع دیا. خود تربیت کا جو لفظ ہے، ربا یربی، تربیہ عربی زبان میں، اس کا مطلب بھی بنیادی طور پر وہ آپ باغ لگانے کو بھی تربیت کہہ سکتے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے. ربوبیت یہ لفظ کی جو اصل ہے، رب یرب ربن، کسی چیز کی مرمت کرنا، کسی چیز کی اس طرح دیکھ بھال کرنا کہ وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس سے وہ مقصد پورا ہو. یہ ہے تربیت. تو ہمیں یہ سمجھنا، ایک معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے. ہم نے یہ اتفاق کیا ہے. اب اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھے کہ وہ ذمہ داری کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. تو اس میں یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اب میں 6 سال، 5 سال، 4 سال، 3 سال، جیسی میری کلاس ہے، 1 KG سینئر KG ہے، اس میں 5 سال کے بچے ہوں گے. تو 5 سال کے بچوں کے ساتھ ان کی ذہنی اپج، ان کی عادتیں، ان کے میدانات، ان کے رجحانات کا مجھے کیسے اندازہ کرنا ہے، اور کیسے ان کو ابھارنا ہے، کیسے ان کو ترغیب دینی ہے، کیسے ان کو وارننگ دینی ہے، کیسے ان کو شائق بنانا ہے مطالعے کا، پڑھنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، گندگی سے بچنے کا، جھوٹ نہ بولنے کا. یہ سب سوچنا آپ کا کام ہے. یہ اس لیے بھی آپ کا کام ہے کہ خود ایسا کرنے سے آپ کی اپنی تربیت ہو. یہ بھی آپ کو طے کرنا ہے کہ بیسیکلی جب آپ ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، چاہے وہ بحیثیت ماں کے، یا بحیثیت ایک معلم کے، یا بحیثیت ایک باپ کے، یا معلمہ کی حیثیت، ان تمام حیثیتوں میں یہ سارا کام دوسروں سے پہلے اپنے لیے ہوتا ہے. یہ بہت بنیادی چیز، یہ سب سے زیادہ بنیادی عام طور پر وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ کی بات آپ کا بچہ نہیں مانتا تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے نہ ماننے کی وجہ میں تو نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے ذمہ دار آدمی کا انداز فکر، ذمہ دار انسان کا انداز. اس دنیا میں سب سے بڑا ذمہ دار انسان کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ کسی کو انسانیت کی فلاح و بہبود کی فکر تھی؟ آپ سے زیادہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو جس نے لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے آپ کو لٹا دیا، کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہوگا قصہ سیرت کی کتابوں میں بار بار، اور بہت ہی دردناک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرنے والے کے سامعین. لیکن یہ رونگٹے کھڑے ہونے سے زیادہ دماغ جگانے کی چیز ہے. لوگوں کا ذہن نہیں جاگتا. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب نے قبیلے سے خارج کر دیا کہ اب قریش میں آپ کو حمایت، مکہ میں کوئی آپ کی حمایت نہیں کرے گا، تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ قبائل اس دور میں قبیلے کی حمایت کے بغیر کسی شخص کے جان و مال سلامت نہیں رہتے. اسی وقت ہوا جب ابو طالب کی وفات ہوئی سن 10 میں نبوی میں، سن 10 بعثت نبوی میں، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تو پہلی بار ایسا ہوا کسی نے کہ آپ کے سر کے اوپر مٹی پھینک، آپ کعبہ میں سجدے میں تھے تو کسی نے لا کر اوج آپ کے سر پہ ڈال دی. یہ اسی وقت ہوا کہ کوئی اور کا ڈیفنس نہیں کرے. اسی وقت قتل کے منصوبے بنائے گئے
تب آپ وہاں سے جاتے ہیں طائف، تاکہ ثقیف اور حوازن جو طاقتور قریش کی طرح بڑے قبیلے سمجھے جاتے تھے، وہ اگر آپ کی حمایت کر تو کم از کم جان سلامت رہے گی، پھر اللہ کا حکم جیسے ہی آئے گا آپ ہجرت کر جائیں گے۔ یہ گویا ہمیں سکھانے کے لیے یہ سب حالات پیدا کیے ہیں، یہ ہماری تعلیم ہے انسانیت کو بتانے کی، ورنہ آپ کے اللہ کی حفاظت، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنا دیا جا سکتا ہے، وہ قبیلے کا ہے، لیکن اللہ کو انسانیت کی بھی تربیت کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک پیغمبر کو ہر لمحہ وہ قربانیاں دینی ہیں جس کے کچھ جھلک ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی مربی بن سکتے ہیں، ہم بھی تربیت کا سچا کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ طائف گئے، جا کر قبائل سے آپ نے حمایت طلب کی، اس کو عربی میں المنع کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے، مشہور قصہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، مذاق اڑایا، کسی نے گالی دی، کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، اور محلے کے قبیلے طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ پتھر مار کر آپ کو گاؤں سے باہر نکال دیں۔ انتہائی دردناک۔ وہاں راستے میں آپ ایک دعا کرتے ہیں، میں اس پر آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ احساس ذمہ داری جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے وہ سینس آف ریسپانسبلٹی جو نہیں ہے، باپ میں نہیں ہے، ماں میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، جہاں ہے وہاں وہ چیز بھی ہے، وہ برکتیں ہیں۔ وہاں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی درماندگی کی، اپنی کمزوری کی، اپنی بے تدبیری کی شکایت کرتا ہوں، کہ میری اسٹریٹجی صحیح نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا انداز خطاب درست نہیں ہے جس سے لوگ متاثر نہیں ہیں۔ یہ ہے ریسپانسبل مین، یعنی آپ طائف کے قبیلے کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت بدتمیز ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، جو ایک پیغمبر کو پتھر مار رہا ہے اور ان کی بات نہیں سن رہا ہے۔ آپ اپنی میتھڈولوجی پر غور کر رہے ہیں، اس میں انٹروگیٹ کر رہے ہیں۔ دس از اے سیلف ایویلویشن۔ میں نے ایک لفظ کہا، آپ کے اندر جب احساس ذمہ داری ہوگا تو احساس احتساب ذات پیدا ہو، سیلف ایویلویشن کا مزاج آپ کے اندر آئے کہ آپ اپنے کام کی خوبی اور خرابی کے ناقد سب سے پہلے خود ہوں، کہ جس کام کو میں اپنے بہت سمجھ رہا ہوں کہ میرا درس بڑا شاندار ہے، میری تقریر بڑی مؤثر ہے اور میں انقلاب لا سکتا ہوں، تو اب یہ جب آپ کے پیغمبر نے یہ سب دعوے نہیں کیے ہوئے مائیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ڈیوائنلی سرٹیفائڈ اسوہ حسنہ، قرآن میں جن کو ڈکلیئر کیا گیا اور کسی کو نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 2 جگہ ہے لفظ اسوہ حسنہ۔ تو جو ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، جو ہمارے قائد اعظم ہیں، ساری انسانیت کے قائد اعظم، وہ اپنی اسٹریٹجی پر ریوائز نظر ثانی کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا فرض، ہمارا کام یہ نہیں ہے؟ کیا چیز مفقود ہے؟ فقدان کس چیز کا ہے؟ فقدان ہے احساس ذمہ داری، فقدان ہے محاسبہ نفس کا، احتساب ذات کا، اپنے کام کا، اپنی بات کا، اپنے عمل کا، اپنے روز و شب کا، اپنے معمولات کا، اپنے انداز گفتگو کا، اپنے طرز تعامل کا، اپنے بچوں سے بات کرنے کے طور طریقے کا، اپنی لیسن پلاننگ کا، اپنے ڈیلیوری آف لیسن کا، اپنی لینگویج کا، ان سب کا قدم قدم پر ایسے ہی آپ کو خدا کے سامنے اور اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول طائف سے واپس ہو کر کہہ رہے ہیں، اللہم انی الیک اشکو بثی وضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ میں بے تدبیر ہوں، میں لوگوں کی نظر میں بے وقعت ہوں، میں کمزور ہوں۔ آپ دوسروں کی شکایت نہیں کر رہے، He is owning full responsibility۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لیول آف
responsibility, sense of responsibility हमारे यहाँ नापैद है। तो वाहिद सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम, अगर आपको मॉरली सेंसिटिव एजुकेटर बनना है, रियल MSE बनना है, हकीकी मानों में इसको एक गोया पैराडाइम शिफ्ट है, एक रुझान का तगय्युर है, मैं आपको देकर जाऊँगा। MSE आपके लिए आज से ये माना रखता है कि we are morally sensitive educators, we are providing a morally sensitive education, जिसमें पढ़ने वाले की सबसे नुमाया खुसूसियत ये है कि वो अपने आप को तने तनहा हर गुज़िश्त का, अच्छे और बुरे का जिम्मेदार मानते चलता है। बच्चे बदतमीजी करें तब भी वो ये जानना चाहता है कि क्या मैंने इसका मौका दिया, क्या ये मेरी कोई कमजोरी थी जिसकी वजह से ये शय पा गए, ये मेरी कोई कोताही थी जिसको इन्होंने भांप लिया और उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। वो इसमें वक्त ज़ाय नहीं करता कि बच्चों की लेबलिंग करता फिरे, ये बड़ा बदतमीज़ है, ये नालायक है, ये बिल्कुल बुद्धू है, इसको घर बिठाइए या तमीज़ सिखाइए वगैरह। यही आमतौर पर होता है और जाहिर है ये बरसों से हो रहा है, ये बरसों से हो रहा है। मैं जब पढ़ता था तब भी यही होता था। बट मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसी स्कूल का हवाला दिया। अब इस वक्त ये मंजर है नहीं, अब तो आप कलर से चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उस वक्त रंगीन खरिये होते थे, तो रंगीन खरिये से क्लासरूम में तरह तरह की इबारतें लिखी जाती हैं। तो उसमें लिखा जाता था कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। तो ऐसे ही हमारी क्लास में लिखा था एक जुमला लिखा था, उस्ताद का अदब कर, और वो बाकायदा एक साइन बोर्ड पे तख्ती पर लिखा हुआ था और उसको दीवार पर ठोका गया था या चस्पा गया था। तो ये 7वीं जमात की बात है। उस वक्त मैंने एक मजमून निगारी का पीरियड था, उर्दू मजमून निगारी अलग से होता था, उर्दू ज़बान डालिया उर्दू मजमून निगारी। तो मजमून निगारी की बयाज अलग से होती थी, जिसमें कभी कभी उस्ताद कोई मौजू बरसात पर लिखे, घिसे पिटे मौजूआत, वो सालों तक वही नोटबुक उस्ताद पिछली क्लास वालों से किसी अच्छे पुष्कर तालिब इल्म के अपने पास रखता था और उसी में से इमला कराते थे या बोर्ड पर। यही होता था अक्सर व बेशतर। लेकिन मैं अपने वालिदैन की रहनुमाई में अक्सर खुद लिखता था और कभी कभी उसके बगैर। तो एक मजमून एक दफ़ा दिया, अगर मैं परिंदा होता या अगर मैं वज़ीर आज़म होता, ये था अगर मैं खुदा। तो इख्तियार दिया गया था कि अगर मैं परिंदा होता, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं सदर मुदर्रिस होता वगैरह। तो मैंने इख्तियार किया अगर मैं सदर मुदर्रिस होता तो क्या करता। तो मैंने उसमें लिखा, पहला जुमला था अगर मैं सदर मुदर्रिस होता तो हमारी क्लास में जो बोर्ड लगा हुआ है उस्ताद का अदब करो, उसे निकाल कर फेंक देता और उसकी जगह एक नया बोर्ड लगाता जिस पर लिखा होता तालिब इल्म का अदब करो। तो बहुत शरारत अंगेज या शोखी की बात थी, मगर आज 30, 40, 45 बरस के बाद भी मुझे इस पर सद्र हासिल है कि मैंने जो लिखा, जो सोचा सही है और प्रैक्टिकली मैं वो करता हूँ। अगर आपको तरबियत देनी है, उसका सबसे पहला तकाजा तो वही है, एहसास जिम्मेदारी इन मानों में पैदा करें कि आपके सामने जो कुछ हो रहा है, अगर आप वहाँ हैं तो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप जो भी मसला आपके सामने, हाँ वो तलबा की बदतमीज़ी हो, क्लास का इंडिसिप्लिन हो, क्लास में गंदगी हो, स्कूल के दालान में कूड़ा करकट हो, जो कुछ है उसे या तो आपको हल करना है, दूर करना है, या उसके बावजूद अपना काम आगे बढ़ाना है। वहाँ रुक कर उसके खिलाफ शिकायत और एहतजाज नहीं करना। जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं, बाहर से हॉर्न बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, वो आपकी बिसात से बाहर है, तो जाहिर है आप पढ़ाते रहेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, या कुछ चिड़चिड़े मिजाज में होंगे तो बार बार उस पर ही ठिठक जाएंगे, उस्ताद ड्राइवर को और लोगों को बदतमीज कहते रहेंगे। इसमें क्या होगा, आप ये करके अपने तलबा को बेसब्री सिखा रहे हैं। You are still teaching something negative. मेरे पैगंबर ने, मुअल्लिम आज़म ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دشمن آپ کو گالی دے رہے ہیں، آپ کو اللہ نے محمد کہا، آپ مکہ کی سڑکوں پر چل رہے ہیں تو بچے شور مچا رہے ہیں مدممن عصینا، یہ مذمم جا رہا ہے نعوذ باللہ، یعنی دنیا کا مذموم ترین انسان۔ ابو لہب کی بیوی نے بچوں کو پیسے دے کر یا مٹھائیاں دے کر آپ کے پیچھے لگا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کو رک کر وہ کر رہے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے اپنے راستے رہیں۔ He is teaching me. This is the greatest teaching, how to teach morality. آپ نے کہیں تربیت کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذمہ دار انسان ہے کہ مجھے یہاں کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی احساس ذمہ داری سے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف انسٹرکشنز نہیں دی، آپ جہاں خاموش بھی رہے وہ بھی آپ کی سنت ہے، جو آپ نے نہیں دیا وہ بھی سنت ہے۔ کہیں براہ راست آپ نے روکا ہے اور کہیں براہ راست آپ نے روکا نہیں، تو اب یا تو وہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ حالات پر چھوڑ دیا جائے، اس کو شریعت کے اور دوسرے اصولوں کے مطابق دیکھا جائے۔ مگر عملاً جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسئلے سے آپ الجھتے نہیں تھے، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا فوکس ہمیشہ کچھ اساسی اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ مشہور قصہ ہے کہ ایک عرابی نے آ کے مسجد نبوی میں غلاظت کر دی، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے اصحاب اس پر بکھر اٹھے، اس کو مارنے کے لیے دوڑے یا روکنے کے لیے دوڑے، آپ نے ان کو روک دیا۔ یہ ایک تعلیم ہے، ایک بہت بنیادی اصول ہے۔ تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس عرابی کا ریسپیکٹ کیا۔ وہ کون تھا؟ ایک طالب علم ہی تھا، آپ کے پاس ہدایت کی طلب لے کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے شاگرد تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ہر ایک نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، جو بھی کافر یا مشرک تھا۔ تو یہ سارے نمونے آپ جب دیکھیں گے تو اس میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور آپ کی پیروی میں کام کرنے والا کوئی بڑے سے بڑا معلم، اس کی واحد سب سے بڑی شناخت، آئیڈینٹی ہے سینس آف ریسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری۔ وہ یہ مان کے چلتا ہے کہ جو کچھ اچھا برا اس کلاس میں ہوگا، اچھا ہوگا میرے کرنے سے ہوگا، برا ہوگا میری ہی وجہ سے ہوگا، اور اسے مجھے ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور یہ چیز کم از کم آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھی، مدرسے میں بھی، دینی تعلیمی اداروں میں بھی، اور اسکولوں میں، ہر جگہ۔ ابھی چند روز پہلے میں ایک اسکول کے پروگرام میں تھا جہاں بہت شاندار کامیابی کا جشن ہو رہا تھا، اس میں بھی کچھ 100 طلبہ کو، 1000 میں سے 150-200 کو ڈکلیئر کیا جا رہا تھا کہ یہ بس ان کو والدین سنبھال لیں تو ہم بالکل کام، تو انہیں کو تو سنبھالنا اصل کام ہے۔ جو اور ہیں وہ اگر آلریڈی ویل ٹرینڈ ہے فیملی کی طرف سے، تو اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، جس جگہ آپ بحث کر رہے ہیں، کسی اور کو بلیم دے رہے ہیں، بیسیکلی وہی پوائنٹ ہے جہاں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ معلمی کیا معنی سمجھتے ہیں۔ Who is a معلم؟ Who is a teacher؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسوہ حسنہ آپ مانتے ہیں تو ان کی آپ مثال دیکھ لیجیے کہ طائف سے آپ ناکام لوٹے، مگر طائف کو آپ ناکام نہیں بول رہے، اپنی میتھڈولوجی پر غور کر رہے ہیں، اس کو ریوائز کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آسمان سے وہیں ملک الجبال آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم نے سب سنا دیکھا، اگر خدا چاہتا ہے، آپ چاہیں کہ ان لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس دیا جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ لا، نہیں، بل ارجو ان اللہ لیخرج من اصلابہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کرے گا لیؤمن النبی، جو مجھ پر ایمان لائے۔ تو میں اس کو آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو پروفٹ کو فالو کرتا ہے، ایک معلم جو پیغمبر کو فالو کرتا ہے، وہ اپنے سامنے کی نسل کو، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو وٹ کین بی کی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وٹ از ناؤ کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، وہ آج کیا ہے کی حیثیت سے اس کے اوپر ججمنٹ پاس نہیں کرتا، وہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ یا تو خود مومن بن سکتے ہیں یا نہیں تو ان کی اولاد مومن بن جائے گی،
اور آپ کی بصیرت اور مستقبل بینی، آپ کا فیوچرسٹک ویژن دیکھیے. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اسی قبیلہ حوازن اور ثقیف کے نونہال کل آیا ہوا اسلام ہے، محمد ابن قاسم الثقفی. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا. محمد ابن قاسم الثقفی جسٹ نیکسٹ جنریشن آف طائف پیپل، طائف کے ثقیف قبیلے کا ہی ایک پرسن تھا. یہ لفظ بلفظ آپ کی یہ امید پر آئی، تو آپ نے طائف کے لوگوں کو what they can be for the future generation کی حیثیت سے دیکھیں. یعنی یہاں سے ہم یہ اصول حاصل کر سکتے ہیں کہ میرے پاس جو بچے میرے سامنے اس وقت ہیں وہ پراگندہ بال ہو سکتے ہیں، کپڑے ان کے آلودہ ہو سکتے ہیں، زبان ان کی خراب ہو سکتی ہے. تو میرا کام ایسے معلم اور معلمہ کے یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کیٹیگرائز کروں، ان کی لیبلنگ کروں. آپ کریے، لیکن اس مقصد سے کہ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ. ان کی پراگندہ بالی کو، ان کے بالوں کو کیسے میں سلیقے سے اپنے بال رکھنا سکھا سکتی ہوں، کیسے میں انہیں اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا بتا سکتی ہوں. کاپیاں پھٹی رہتی ہیں، ہوم ورک پورا نہیں ہوتا، میں اس کے اندر کیسے یہ ولولہ بیدار کر سکتی ہوں کہ وہ کام کا شائق ہو، شوقین ہو جائے، ہوم ورک خود پورا کرے، کلاس میں بھی اچھی طرح بیٹھے، گھر جا کے بھی اس کے اندر پڑھنے کے جذبے. تو غرض یہ کہ یہ سارا کام تربیت کا آپ کے اندرون میں پہلے ہوگا اور ہر وقت ہوگا. گھر میں ہوں آپ، کسی بھی حالت میں اکیلے بیٹھے ہوں، فری ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ صرف کلاس روم میں یہ کام ہوگا، تو ایسا نہیں. کلاس روم میں تو صرف ڈیلیوری ہوگی. آپ نے جو پریپریشن کیا ہے، آپ کے مائنڈ میں جو ہے، آپ کے دل میں جو ہے، جو جذبات ہیں، جو افکار ہیں، جو معلومات ہیں، اور پھر ان کی ترسیل کے جو وسائل اور جو میتھڈولوجی ہے وہ آپ نے مرتب کی ہے، وہ آپ کلاس میں منتقل کریں. اس کو کرنے کے لیے آپ کو ساری تیاری کلاس روم کے باہر، گھر میں، بستر پر، صبح اٹھ کر، کھاتے وقت، چلتے وقت، اسٹاف روم میں یا اپنے دوستوں میں اور اپنے سہیلیوں میں آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ کی گفت و شنید کا موضوع 24 گھنٹہ یہی ہو جائے کہ کس طرح میں کیا کروں کہ یہ بات فلاں کے دل میں اتر جائے. اور آپ دوسروں سے مشورہ کریں گے، آپ راہ چلتے ہوئے کسی سے سبق لے لیں گے. آپ دیکھیں جو کام میں کرنا چاہتی ہوں وہ ایک لوہار مجھ سے اچھا کر رہا ہے، یا ایک سڑک پر سبزی فروش ہے، ایک خانچہ فروش ہے، اس کے پاس کچھ ایسی ٹیکنیک ہے جو کیسے اپنے گاہکوں کا دل موہ لیتا ہے. کسی نے سیلز مین کی بہت اچھی تعریف کی ہے کہ سیلز مین از اے پرسن who can sell a commodity to a customer which he does not want to buy. کہ سیلز مین وہ شخص جو ہے جو اپنے کسٹمر کو ایسی چیز فروخت کر دے جس کو وہ خریدنا نہیں چاہتے. ایسے ہی ایک معلم اور معلمہ کامیاب وہ ہے جو اپنے طلبہ کو وہ چیز پڑھا دے، وہ سلیقہ سکھا دے، وہ ہنر بتا دے، وہ لیاقت اس میں پیدا کر دے جس کو وہ چاہتا ہی نہیں. اب جب یہ آپ سوچیں تو اس سے آپ کا انکشاف ہوگا ہیومن پوٹینشیل. میں نے شروع میں کہا کہ ہر بچہ اپنے اندر ایسے ہی وہ تمام امکانات اچھا انسان بننے کے، سچا مسلمان بننے کے، انسانیت کا خادم بننے کے، ایک انجینئر بننے کے، ایک ڈاکٹر بننے کے، ایک لنگوسٹ بننے کے، ایک ماہر لسانیات بننے کے، ایک شاعر، ہر طرح کی جو بھی اچھائیاں ہیں وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے نظام کے تحت اللہ نے رکھی. اس کے اینٹی ایلیمنٹس بھی رکھتے ہیں کیونکہ اسی کشاکش سے وہ توانائی پیدا ہو. جیسے نیوٹرون پوزیٹرون کے امتزاج سے برقی رو الیکٹران پوزیٹرون یا جو بھی توانائی دو متضاد عناصر سے مل کر، ایسے ہی انسانی زندگی کی گاڑی رات اور دن یہ دو اپوزٹس ہیں، اوپر نیچے. یہ جو اپوزٹس کا وہ ہے یہ ایک الگ فلسفہ ہے، لیکن یہ خیر و شر کے وجود کا ایک جواز ہے، فلسفیانہ اور علمی. اور قرآن نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے حق بھیجا ہے، اب جو چاہے حق کو مانے، جو چاہے حق کو ٹکرا دے. خدا نے آزادی دی ہے، خدا زبردستی کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا. اس طرح ایک معلم بھی کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود اسے کام کرنا ہے، اسے پڑھانا ہے.
تو اب پڑھانے کے لیے زبردستی کے بغیر کیا طریقے ہوں گے یہ آپ کو سوچنا ہے. یہ ہے گویا خلاصہ ساری بات کا. اگر آپ کو MSc مارلی سینسٹیو ایجوکیٹر بننا ہے اور اپنے اسکول کو مارلی سینسٹیو ایجوکیشن کا منفرد اور نمایاں گڑھ بنانا ہے تو اس کا اسٹارٹنگ دا مڈل پوائنٹ اینڈ دا کنکلوژن صرف ایک ہے. بی ریسپانسبل، اون یور ریسپانسبلٹی 100%. کیا کرنا ہے آپ کو جاننا ہے، کیسے کرنا ہے آپ کو سیکھنا ہے. یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ کیوں نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری خود اون کر لیں. مجھے اس کا پتہ لگا ہے اور مجھے اس کو دور کرنا ہے. پھر اس میں دوسروں سے آپ تعاون لیجئے، گفت و شنید کیجئے، ان چیلنجز کو شیئر کریے. یہاں پر آتا ہے کوآپریٹیو لرننگ، کوآپریٹیو ایجوکیشن. اپنا ایک ڈسکشن گروپ بنائیے، اپنے مسائل کو رکھ کے مہینے میں 1-2 بار ڈسکس کیجئے. اس کلاس میں کچھ بچے ہیں جو مل کر ایک دوسرے سے شرارت کرتے ہیں. اب اگر ہمارے پاس 2-3 شعبے ہیں، اساتذہ، معلمین، ادارہ مشترک طور پر یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کو بانٹ دیتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسیز میں اختیار کر لیں تو شاید ڈسپلن آ جائے، یا کوئی اور طریقہ ہو تعلیمی. ان سب پر تبادلہ خیالات کیجیے، ایکسچینج آف تھاٹس کیجیے. کچھ ایکسپرٹس باہر سے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو بلائیے. ہم کلاس مینجمنٹ، لیسن پلاننگ، لینگویج ٹیچنگ، ڈفرینٹ اینگل سے اس کے بہت سارے میتھڈولوجیز ہیں، اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے. کوئی ایک طریقہ تعلیم کافی نہیں، یعنی فائنل نہیں. دیر از نو سنگل آئیڈیل ایجوکیشن میتھڈ. جسے کہا جاتا ہے آج کل وہ کپڑے ایسے بنتے ہیں، بنیان وغیرہ، یہ کہ فٹ فار آل سائز، جو ہر سائز میں فٹ ہوتا ہے. موزے ہیں کوئی بھی پہن لے، وہ ایک موزہ ہر سائز کے لیے فٹ. تعلیم کا کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جو فٹ فار آل سائز. اس میں ہر ایک کے لیے آپ کو اپنی میتھڈولوجی، اپنا انداز تخاطب، اپنی زبان بدلنی ہے. اگر بچوں کا احترام چاہتے ہیں، انہیں ادب سکھانا چاہتے ہیں تو ان کا ادب کیجیے. اب مجھے نہیں معلوم آپ یہاں کون سی زبان بولتے ہیں. میں نے تو جس زمانے میں تعلیم پائی ہے، کیا بے تو اور تو نے بہت اچھا ہو گیا تو سے بات کر لیں. میں نے کبھی تو سے بھی بات نہیں. یہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی ایڈمنسٹریٹرس، ہمارے تو گود میں کھیلی ہوئی ہیں، ان کا بھی بچہ ہوگا، میں ان سے آپ سے بات کروں گا. ان سے بھی بچپن سے آپ کیسی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ اسکول جا رہی ہیں، یہ آپ کو گواہی دیں. اور پوری فیملی، یہ میں 40 سال سے میرا معمول ہے اور اس کو میں کوئی اور نہیں سمجھ. ایک نومولود بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، میں اس سے بھی آپ سے مخاطب ہوں. وہی بات جو میں نے لکھی تھی 7ویں جماعت کہ استاذ کے ادب سے زیادہ طالب علم کا ادب کرو. اگر ہر کوئی اس پر عمل کرنا شروع کر دے ہر گھر میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بچہ گھر سے باہر آئے گا تو وہ بھی ہر ایک سے آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہی سنے گا. لیکن وہ خود ہی سنتا ہے ابے اور تبے اور وغیرہ وغیرہ کی زبان، اور اس سے بھی زیادہ برے الفاظ سنتا ہے جسے میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اگر گاربیج ان گاربیج آؤٹ، جو چیز اس کا آپ کا ماحول، جو پروگرامنگ اس کی انکانشیسلی کر رہا ہے، وہی وہ آپ کے اوپر اگیلتا ہے. وہ ماحولیاتی اور ثقافتی غلاظت. آپ برا کیوں مانتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے بدتمیز ہوتے ہیں؟ ویئر دے آر گیٹنگ دس غلاظت، یعنی وہ کہاں سے یہ آلودگی، زبان کی خرابی ان کو مل رہی ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، اس کو سنجیدگی سے آپ سوچیں تو لازماً اس کی ذمہ داری کسی کو تو اون کرنی پڑے گی. اب اگر میں اس کو سڑک کے راہگیر سے منوا نہیں سکتا اور اسکولوں کے ٹیچر سے نہیں منوا سکتا، میں اپنے اسکول کے سارے ٹیچروں کو اس کا قائل نہیں کر سکتا. نہ صحیح، مجھے اپنی عافیت مطلوب ہے، مجھے اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے. تو مجھے اس ذمہ داری کو خود اون کرنا ہو، خود لینا ہو کہ میں کسی نہ کسی حیثیت سے اس ماحول کی اخلاقی گراوٹ کا ذمہ دار ہوں، اور اسے میں جس حد تک کم کر سکتا ہوں، اپنی ذات کی حد تک کم کر سکتا ہوں، مجھے میرا فرض ہے.
میرے ساتھ 2-4 بچے میرے زیر اثر ہیں، میں ان کو بچا سکتا ہوں، اس سے میں بچا دوں. دس از دا ٹاسک آف، اور یہ آپ کی ذمہ داری. تو مجھے امید ہے آپ آج سے یہ عہد کریں گے کہ ایم ایس سی فار یو مینس مارلی سینسٹیو ایجوکیٹر. اور اب اس یہاں ایک دوسرے کو بلیم دینے ماحول ہم ختم کریں گے. نہ ہم والدین پہ الزام دھریں گے، نہ معاشرے پر، نہ موبائل پر، نہ انٹرنیٹ پر، کیونکہ یہ سب تو ہوگا ہی. کسی نے کوئی دکانہ ہے، اس میں میں چل رہا تھا، ایک جگہ کہیں بیٹھا تھا، آواز آ رہی تھی کہ آدمی کہتا ہے اپنی محبوب سے کہ چلو ہم باغ میں ٹہلیں. کہا پرخار کا ڈر ہے. کہا پرخار تو ہوگا، تو باغ میں جائیں گے تو وہاں یہاں پھول ہیں، وہاں کانٹے بھی ہیں. تو کہا چلو پھر ناؤ میں بیٹھیں. کہا مچھدار کا ڈر ہے. کہا مچھدار تو ہوگا. مچھدار میں جب ناؤ دریا میں چلے گی اس میں مچھدار آئیں گے، طوفانی موجیں آئیں گی. اب یا تو پھر کنارے بیٹھے رہو، نہ باغ میں جاؤ نہ دریا میں جاؤ، پھر شکوہ کس بات. تو مارلی سینسٹیو آدمی ویسا ہوتا ہے. ایک آخری خاتمہ ایک دلچسپ قصے پر کہ ایک بہت بڑی کمپنی کے کام کر رہے ہو بے تکلف بتائیے. اچھا نہیں تو دین اٹس ناٹ امپورٹنٹ. تو دس از این مارلی سینسٹیو ایجوکیٹر از ریسپانسبل اینڈ سیلف ایویلویٹنگ. اخلاقی طور پر حساس معلم ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، اور احساس ذمہ داری کا مطلب ہے وہ اپنا محتسب آپ ہوتا ہے. وہ اپنے کام کی خوبی اور خرابی کو جانچنے پرکھنے کا عادی ہوتا ہے. اس کی ہر خامی کی رسپانسبلٹی خود قبول کرتا ہے. جس دن آپ ایسا کرنا شروع کریں گے آپ کا معیار تعلیم اپنے آپ بلند ہونا شروع کرے گا، چاہے آپ کے پاس مادی وسائل ہوں یا نہ ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ.